السلام علیکم ناظرین، آج ان کا جو سوال ہے نا، وہ اصل میں ان کا یہ سوال نہیں، بلکہ میں غور کیا یہ ان کا سوال کوئی بھی ویلڈ نہیں ہے ایک آدھ کے علاوہ۔ یہ زیادہ تر الزام لگانے والی بات کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے آج اس کو کھاتے میں نہیں ڈالا، اور نہ ہی اس کی میں کوئی سوال کے ساتھ پکچر، تصویر یا ویڈیو ڈالی ہے۔ لیکن ان کا جو کلیم ہے، وہ الزام جو لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی قرآن کے نزول ہونے کے 84 سال بعد تعمیر کی گئی، اور 84 سال کے بعد اس میں تحریف کیا گیا، مسجد اقصی کو ایڈ کیا گیا۔ یہ ایک الزام ہے سیدھا سیدھا بکواس قسم کا۔ کل کو یہ صاحب ایک اور پاگل پن کر سکتے ہیں، وہ کہیں گے 1881 میں فرعون کی لاش دریافت ہوئی تھی، تو ٹھیک 84 سال کے بعد 1965 میں قرآن میں نعوذ باللہ چینجنگ کیا ہو۔ یہ بالکل بیکار بکواس قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی ان باتوں سے مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ آج سے 12-15 سال پہلے تک میں بھی کبھی ایک دفعہ سوچتا تھا کہ ایک کریکٹر ہے، یعنی ایک نام ہے، ابو لہب ہے یا ابو جہل ہے، تو ہم ایک آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تو میں سوچتا تھا کہ نماز میں ایک شخص کو ہم کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ ابو لہب، تبت یدا ابو لہب، کہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص، اور اس کے ساتھ جو عورتیں ہیں، عورت اور خواتین خاتون جو بھی ہے، وہ اپنی سر میں آگ اٹھائے پھرتی ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ تو یہ بعد میں ریسرچ کے بعد، یعنی کہ ریسرچ کیا ہے، بس پڑھتے پڑھتے سمجھ میں آنے لگا کہ دراصل یہ کوئی نام تھا ہی نہیں، نہ کوئی ابو جہل تھا، نہ کوئی ابو لہب تھا۔ یہ ایک کریکٹر ہے، اور کریکٹر پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو یہ جو دو شخص ہیں، یہ ان کریکٹر میں فٹ ہوتے تھے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا تھے، ایک ابو جہل تھا، وہ سردار تھا، پڑھا لکھا تھا، وہ بہت نالج رکھتا تھا، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ تو سب کچھ جاننے کے بعد جو ایمان نہیں لاتا، وہ جاہلوں کا باپ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جان بوجھ کے اگر جو کسی چیز کا انکار کرتا ہے، وہ جاہلوں کا باپ ہے۔ تو جاہلوں کا باپ تو کسی کا نام ہو نہیں سکتا، یہ یقیناً کریکٹر ہے۔ اسی طرح ابو لہب جو ہے، یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت تھا، اس کی شکل لال تھی، تو جس کی وجہ سے لہب کا مطلب کچھ ایسا ہی ہے، بھڑکتا ہوئی شکل ہے۔ لیکن میں نے غور کیا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پہ بھڑکتا تھا، یہ جلتا تھا، سڑتا تھا، تپتا تھا۔ تو اس کی کیفیت کو بیان کیا گیا ابو لہب، اور یہ کیفیت اور وہ کیفیت، یہ سارے کیفیت آج بھی موجود ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ بھی جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یا فرعونیت ہے، لوگ کہتے ہیں فرعونیت، تو فرعونیت تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آج کے دور میں تو بہت سارے فرعون ہیں۔ تو ابو جہل بھی بہت سارے ہیں، ابو لہب بھی بہت سارے ہیں۔ یہ سب بھی جو سوال کرنے والے ہیں، یہ بھی انہی کریکٹر میں سے آتے ہیں۔ ہاں، ان کے ساتھ جو ان کی عورتیں ہیں، وہ جو جس کا ذکر میں کر رہا تھا کہ اپنے سر پہ آگ لیے پھر رہی ہوں گی، دراصل اس کے بھی سر کے اندر جو ہے نا ایک بھڑاس ہے، اور وہ اسلام کے خلاف کام کرنا چاہتی ہے، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو سمجھ گئے ہوں گے جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ اگر آپ اس کے سامنے اسلام کی کوئی بھی بات کریں گے، تو آپ کو اس میں ان لوگوں میں ابو لہب بھی ملے گا، ابو جہل بھی ملے گا، اور وہ عورتیں بھی ملیں گی جو انگارے لیے پھر رہی ہے اپنے دماغ میں۔ تو یہ ایک کریکٹر تھا جو بعد میں سمجھ میں آ گئی بات کو۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کر دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی کنفیوژن کسی کے پاس ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ اچھا ناظرین، میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ آپ لوگ خدا کے واسطے قرآن کو ترجمے کے ساتھ روزانہ 2 پیج کم سے کم پڑھیں، سمجھیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدایت دے رہا ہے، تو اب ہم ہدایت سے کیوں پیچھے ہٹے ہوئے؟ اچھا، ہدایت کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ آپ 1 سپارہ پڑھ رہے، چاہے صبح، دوپہر، شام، کسی بھی وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، فجر کے وقت۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، یہ بڑی اچھی عادت ہے پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ ثواب کا کام تو ہے، لیکن عمل کرنا اس سے کئی گنا زیادہ ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر آج کل تو خیر ہمارے یہاں بھی ایسا سسٹم ہے کہ پنجاب میں شاید کہیں پہ روڈوں پہ سائیکل کے ٹریک بنے ہوئے ہیں، پہلے یہ باہر ہوا کرتا تھا۔ تو اگر کسی کو آپ بتا دیں کہ فلاں شہر یا فلاں کنٹری اگر آپ جا رہے ہیں، تو آپ گاڑی جو ہے سائیکل کے ٹریک پہ مت چلائیے گا،
اگر یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اگر کوئی اپنی سائیکل کے ٹریک پہ گاڑی چلا رہا ہوگا تو اس کو جرمانہ ہوگا. تو آپ بھی سوچ لیں کہ قرآن کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہدایت کی کتاب ہے آپ کو کیا ہدایت دے رہا ہے. آپ صرف پڑھ رہے ہیں، اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں، تو آپ پہ جرمانہ لگ سکتا ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے قرآن کو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو کم سے کم 5 منٹ 10 منٹ 2 پیج 10 پیج جتنا ٹائم جس وقت ٹائم مل رہا ہو آپ موبائل میں ہی تلاوت سننا شروع کر دیں ترجمے کے ساتھ. بہت کچھ آپ یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دماغ میں بہت سارے سوالوں کا جواب خود بخود ڈال دے گا. یہ بہت آسان کتاب ہے. ناظرین میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو ٹائم ہے اس کو میں سیو کروں، کیونکہ لمبی ویڈیو اکثر لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں. میرا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اکثر 5 6 7 منٹ تک کا ہی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جو میں پیغام دینا چاہ رہا تھا شاید دے دیا. اب آپ لوگ اس پہ فالو کریں. میرے تو یہ کہ میں مثال دے دوں آپ کو کہ میں وہ کام کروں کہ میرے پاس اگر 4 آدمی بھی سننے والا ہوگا نا تو میں کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا رہوں گا. مجھے اس کے فکر نہیں ہے کہ مجھے سبسکرائبر چاہیے یا مجھے کوئی شیئر کرے یا بٹن دبا دے. یہ سب ان سب چکروں سے میں بالکل الگ ہوں. مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ 4 آدمی بھی سن کے اگر 4 بات بھی سمجھ جائے تو یہ میرے لیے وہ مقام ہوگا. جیسے کہ ایک فرعون کے دور میں یہ بھی ایک روایت ہے کہ بلکہ نمرود جو ہے وہ ایک بہت بڑی آگ لگا کے رکھا ہوا تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا جو پلان کر رہا تھا. تو اس دور کے اندر ایک کبوتر جو ہے اپنے چونچ میں 1-2 قطرہ پانی لے کے جا رہا تھا. کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہ آگ بجھانے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ آگ تو بہت بڑی ہے اور تمہارے چونچ میں تو صرف 2 قطرہ پانی ہے. تو اس نے کہا یہ میری اوقات اور میری جو ہے نا وسعت، میری طاقت اللہ تعالیٰ نے اتنی دیا ہے تو میں اپنے طاقت کے بل بوتے پہ جتنا کر سکتا ہوں کروں گا تاکہ میں کل کو قیامت کے دن یہ اپنی کوشش کو بیان کر دوں گا کہ میں نے تو کوشش کی تھی. تو یہ ایک بھلے روایت میں ہو لیکن یہ اچھا عمل ہے. آپ کو جو عمل آتا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں ویریفائڈ ہو آپ اس کو ضرور ایک دوسرے تک پہنچایا کریں. اور یہی میرا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل بھی کریں. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کا شکریہ اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.